ہم نے تو الطہور شطر الایمان کہ طہارت ایمان کا نصف شرط ہے. ہم جو سنتے ہیں نا روایت نصف حصہ ہے، وہ صفائی نہیں، وہ طہارت ہے. طہارت میں صفائی خود بخود داخل ہو جاتی ہے. اب اگر طہارت ہی کمپلیٹ نہیں ہوگی، انکمپلیٹ ہوگی، تو دیگر عبادت کیسے ہوگی؟ اس وجہ سے شریعت نے طہارت پر زور دے کے کھل کر مسائل بتا دیے کہ کل کو کسی کے پاس کوئی ایکسکیوز نہ ہو یار کہ مجھے پتہ نہیں تھا یا میں سمجھ نہیں سکا. اب اگر انسان کے ذہن میں سوالات آئیں اور وہ اظہار نہ کرے تو پھر وہ خود مطلب مسائل ہوں گے. اس لیے میں آپ کو کھلی اجازت دے رہا ہوں. آپ لوگ کے ذہن میں کوئی اشکال یا کوئی وسوسہ شیطان ڈالے، آپ کھل کر اظہار کریں. کھل کر اظہار کریں گے تو انشاءاللہ عافیت ہی ہوگی، تاکہ اس کا جواب آپ کو مل سکے. ٹھیک ہے جی حاضر ہیں؟ جی استاد. اچھا، لاسٹ ویک کی جو ریکارڈنگ ہوئی تھی اس میں آواز بہت پھنس پھنس کے آ رہی تھی. کیا میری ابھی بھی آواز ایسے ہی آ رہی ہے، صرف ریکارڈنگ میں پرابلم کر رہی ہے؟ جی ابھی تو ٹھیک ہے. تو پھر وہ ریکارڈنگ میں کیوں بند ہو کے آ رہی ہے؟ نہیں بیچ میں شاید وہ نیٹ کا تھوڑا بہت ہو گیا ہوگا. اچھا چلیں. اچھا یہاں پہ وہ روایت لائے گا نیچے، حاشیہ لے آئے گا نیچے 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 نیچے. ہاں بس. یہاں پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس میں اختلاف ہے. بعض فقہاء کے نزدیک صرف میاں بیوی کی شرمگاہ ملنے سے انسان پر غسل، دونوں پر غسل ہو جاتا ہے. جو مفتہ بھی قول ہے، جو یعنی راجح قول ہے، وہ کیا ہے کہ شرمگاہ تھوڑی سی بھی داخل ہو جائے مرد کی تو غسل واجب ہو جائے گا، صرف ملنے سے نہیں. کیوں؟ آپ علیہ السلام کی روایت ہے کہ جب اذا تقل ختنان، جب دونوں شرمگاہ مل جائے اور مرد کا جو یعنی شرمگاہ ہے وہ غائب ہو جائے، یعنی تھوڑا سا بھی دخول ہو جائے، وجب الغسل، تو غسل واجب ہو جائے گا. انزل او لم ينزل، چاہے انزال ہو جائے یا نہ ہو جائے، یعنی مرد ڈسچارج ہو یا نہ ہو، غسل فرض ہو جائے گا. وَلِأَنَّهُ مین یہ ہے کیوں سبب الانزال، یہ جو شرمگاہوں کا ملنا اور پھر داخل ہونا یہ سبب ہے ڈسچارج ہونے کا. جب سبب پایا گیا تو جس سبب کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے تو وہ غسل آٹومیٹکلی واجب ہو جائے گا، اگرچہ وہ مسبب کا سبب واقعتاً ہو یا نہ، اسے سبب پایا گیا اور انزال ہو یا نہ وہ الگ بات ہے. فیقام السبب ظاہر مقام، یہاں پہ سبب کو ظاہری مقام دیا گیا. کنومی، اب اس مسئلے کو کیوں قیاس کیا جا رہا ہے کہ یار ایک مسبب پایا ہی نہیں گیا، صرف سبب کی وجہ سے آپ لوگ وہ حکم لگا رہے ہو. یعنی انزال ڈسچارج ہوا ہی نہیں، صرف وہ جو سبب ہے ڈسچارج ہونے کا کہ دونوں شرمگاہوں کا مل جانا یا داخل ہو جانا، یہ سبب ہے ڈسچارج ہونے کا، صرف سبب کی وجہ سے آپ لوگوں نے غسل کا کر دیا. یہ بتا رہے جی ہاں بالکل اسی طرح جیسے کہ کنوم المستجع، جیسے کہ سونا ٹیک لگا کر، چت لیٹ کر جو سونا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی وہ آپ کو عرض کیا تھا کہ ایک ہے ٹیک لگا کر، ایک ہے چت لیٹ کر، اور سونے سے انسان کے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے تو ہوا کا اخراج یقینی ہو جاتا ہے، یعنی زیادہ امکانات ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ صرف چت لیٹ کر انسان سو جائے تھوڑا سا تو فوراً ہی غسل کہہ رہا ہوں، وضو واجب اور ٹوٹ جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ جو نیند کا سبب ہے، جو جسم ڈھیلے ہونے کے جو سبب ہے جس سے ہوا کا اخراج ممکن ہو جاتا ہے، تو وہ سبب پایا گیا لیٹ کر. کیونکہ انسان جب لیٹتا ہے نا سکون ریلیکس ہو کے تو اس کے جو جسم کے اعضاء وہ پورے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، جب وہ سو گیا تو فوراً امکانات بڑھ جاتے ہیں. اس وجہ سے اس مسئلے کو اس پر قیاس کر دیا. کچھ سوال؟ نہیں استاد صاحب. نہیں استاد. آگے چلیں. ایک سیکنڈ استاد جی، ایک سوال ہے. آپ نے کہا دخول تو دخول ہے، اور آپ نے کہا کہ مل جانا مطلب خالی ٹچ کر لینے سے بھی غسل ہو جائے گا؟ نہیں مگر اس میں اختلاف ہے. بعض ائمہ کے نزدیک صرف ٹچ کرنے سے غسل ہو جاتا ہے، لیکن جو راجح قول ہے احناف کا وہ یہ ہے کہ دخول چاہے وہ تھوڑا سا بھی ہو، صرف دخول تھوڑا سا بھی ہو تو وہ غسل واجب ہوگا، صرف ٹچ کرنے سے نہیں ہوگا. اس میں اختلاف ہے. بعض کے نزدیک صرف ٹچ کرنے سے ہوگا، لیکن ہمارے نزدیک جو راجح قول ہے صرف دخول سے ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا. اور بعض کے نزدیک تو صرف دخول سے بھی نہیں ہوگا، انزال ضروری ہے.
لیکن وہ مرجو قول ہے, ہمارا راجح قول یہی ہے. چلیں آگے. ایک تو یہ سبب بتایا غسل واجب ہونے کا. اب دوسرا کیا سبب ہے؟ والحیض, عورت کا پیریڈز کا آنا مخصوص ایام. اگر عورت مخصوص ایام آئے اور پاک ہو جائے اس سے بھی غسل انسان عورت پر فرض ہے. اور نفاس, نفاس کیا؟ بچے کی ولادت کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس سے پاک ہونے کے بعد بھی عورت پر غسل واجب ہو جاتا ہے. یہ 3 مقامات تھے غسل وانے کے, ایک طرف مرد کا اور 2 عورتوں کے طریقے بتا دیے. یہ تو فرض واجب غسل کے ہو گئے. اب وہ غسل کے مقامات بتائے جا رہے ہیں جہاں پہ غسل کرنا سنت ہے, ضروری نہیں ہے لیکن مسنون ہے, ثواب ملے گا. وہ کیا ہے؟ وسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغسل للجمعۃ, آپ علیہ السلام سے جو مسنون غسل وارد ہے یا ثابت ہے وہ کیا ہے؟ غسل جمعے کا غسل. والعیدین, اور عیدوں کا, جو 2 عیدیں ہیں عید الفطر عید الاضحیٰ, ان دونوں کے عید کی نماز سے پہلے غسل کرنا. والاحرام, اللہ ہم سب کو مکہ حج اور عمرے کے لیے قبولیت کے ساتھ نصیب فرمائے یہ مبارک سعادت. جب ہم جائیں گے احرام باندھیں گے تو اس سے پہلے بھی غسل کرنا مسنون ہے. والعرف, اور عرفات کے میدان میں جانے سے پہلے غسل کرنا مسنون. یہ بات ہو گئے. ولیس فی المزی والودی غسل, اور نہیں ہے مزی اور ودی میں غسل. یہ بات آپ کو پہلے بتا دی تھی. جی. وفیہم الوضوء, ان دونوں کے خروج سے صرف وضو لازم ہوگا, غسل نہیں ہوگا. جیسے کہ پیشاب کا نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, وضو کرنا لازم ہو جاتا ہے, غسل. ان دونوں کا حکم پیشاب ہے. جی 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 استاد یہ پوچھنا تھا غسل سے مطلب اگر آپ نے کوئی چیز نہیں کی, صرف غسل سے پورا اسی طرح غسل کرنا, سر دھونا, باقی چیزیں, یا صرف آپ غسل کر لیں؟ آپ کا سوال نہیں سمجھے, دوبارہ کیے گا. استاد جی میرا کہنے کا مقصد ہے جیسے غسل ایک تو ہوتا ہے آپ نے اپنا ملاپ کر لیا اپنی وائف کے ساتھ تو پھر تو ٹھیک ہے, اس میں آپ سر بھی دھوتے ہیں, کلی بھی کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. جی جی اگر آپ نے جمعے کے دن ملاپ نہیں کیا اور اس طرح کی نہیں ہے تو صرف آپ غسل سے مراد اگر آپ سر وغیرہ نہ دھوئے تو بھی غسل ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ نہیں, غسل تو نہیں ہوگا. غسل کا جو پورا پروسیس ہے وہ تو وہی ہے, چاہے وہ غسل سنت ہو چاہے واجب ہو, کہ اس کو پورا مطلب جیسے آپ کو پورا طریقہ بتایا. ہاں یہ ایک فرق مائنر سا کہ وہ یہ ہے کہ جو فرض غسل ہے نا اس میں اگر ایک جگہ بھی سوکھی رہ گئی یا ایک فرض کا بھی عمل نہیں ہوا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا اور پھر عبادات ضائع ہو جائیں گی. لیکن جو مسنون غسل ہے اس میں اگر کوئی جگہ خشک رہ جاتی ہے یا کسی فرض پر عمل نہیں ہوتا تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی پاک تھا, پاکی پر ایک ایکسٹرا غسل کر رہے تھے. ٹھیک ہے, اس میں یہ فرق ہے کہ اس میں مسنون غسل میں کوئی فرض رہ جائے یا کوئی جگہ خشک رہ جائے ٹینشن نہیں ہے. لیکن جو واجب غسل ہے اس میں پھر تھوڑا سینسیٹیو مسئلہ ہے. استاد دونوں کا طریقہ ہے. جی استاد جی ایک تو چیز یہ جو تھا یہاں پر فی المتی والودی, اس کے بعد تھا غسلو وفیہم الوضوء, یہی تھا استاد جی؟ جی تو یہ جو یہ غسلو ہے یہ بیسیکلی مصدر آیا ہے یہاں پر. جی غسل یہ وہ ہے اپنا خبر ہے نا. تو استاد جی یہ یہاں پر فعل ہے کے بعد جو یا آ رہا ہے, نہیں یہ فعل نہیں ہے, یہ غسل اسم ہی ہے. یہ غسل جی یہ غسل, ہاں یہ اسم ہے, فعل نہیں ہے. یہ مطلب استاد جی مصدر ہوا نا, مطلب یہاں پر جی وہی فعل نہیں ہے. ٹھیک استاد جی. اور جی یہ جو وفیہم الوضوء, اب یہ جو وفیہم آیا تھا یہ اس کا اطلاق یہاں پر آپ نے جس طرح بتایا کہ اس سے غسل نہیں ہے, اور وفیہم الوضوء مطلب اس سے وضو ہے, تو وفیہم یہ کیسے شو کر رہا ہے کہ وضو کا اطلاق ہو رہا ہے؟ وفی جو غسل فی جر فی حرف جر ہے, فی ہما جو ہما, یہ ہما کیوں ہوا؟ یہ فی کے داخل ہونے کی وجہ سے ہما ہوا, ورنہ یہ ہما تھا. ہما یہ ضمیر کا مرجع کون ہے؟ مزی اور ودی. یہ بتا رہے وفی ہما, اوکے ان دونوں یہ اس کی طرف لوٹ رہی ہے, دونوں کی وجہ سے. ہاں یہ ہما کا جو ہے نا ہما, اس دو یہ لوٹ اور ودی کے, یہ دونوں کی بات چل رہی ہے نا. یہ کہہ رہے ان دونوں میں نہیں ہے, پہلے بتا دیا. اب وفیہما ان دونوں کی وجہ سے کیا ہے؟ الوضو, وضو. ٹھیک
ٹھیک ہے. جی والطہارۃ من ہاں دوسرے صاحب نے جو غسل کا بتایا تھا آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا کہ مسنون اور واجب غسل کا طریقہ تو ایک ہے لیکن دونوں میں یہ فرق ہے کہ اگر مسنون غسل میں کوئی جگہ خوش رہ جائے فرض رہ جائے اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے اور عبادت میں کوئی فرق نہیں رہے گا, لیکن واجب میں فرق آ جائے گا کیونکہ پھر عبادت قبول نہیں ہوگی, طہارت کمپلیٹ نہیں ہوگی. والطہارۃ من الاحداث جائزۃ, اور حدث سے طہارت حاصل کرنا یہ جائز. آگے چلیں. اب یہ وہ جگہ بتا رہے ہیں کہ کن کن چیزوں سے جو محدث ہے, محدث کا مطلب جس پر محدث وہ ہے جس پر حدث لازم آ گیا اور اس وجہ سے اس کو طہارت کرنا لازم آ جاتا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ محدث کے لیے جو ہے وہ طہارت حاصل کرنا جائز ہے کن کن چیزوں سے, بماء السماء. اب یہ پانی کی وہ بتا رہے ہیں. اچھا جی سوری, یہ حدث آپ نے جو بتایا تھا یہ بتا دیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ پیچھے جائیں والطہارۃ من الاحداث, پیچھے جائیں. ہاں حدث یہ حدث محدث یہ حدث ایک ہے حدیث سے, محدث جس کو کہتے ہیں بات کو کرنا, یہ ہے حدث. اس کا کہتے ہیں حدث کوئی واقعہ پیش آنا یعنی کوئی وجہ ہو جانا. یہ حدث اصغر حدث اکبر, حدث اصغر حدث اکبر ان دونوں کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. حدث اصغر سے مراد چھوٹا واقعہ پیش آنا یعنی حدث کا حادثہ سے نا حادثہ پڑھتے ہیں یار جی جی حادثہ آ گیا, کسی کو حادثہ لاحق ہو گیا تو یہ اس سے نکلے کوئی چیز, کوئی حادثہ یعنی اردو میں حادثہ ہی کہتے ہیں کسی کو کوئی چیز ہو جانا. اب وہ کیا چیز ہے اس کی ڈیٹیل پھر آگے آ جائے گی جو بھی ہے. اب ہم کہتے ہیں نا یار فلانے کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا, اب ہمیں یہ پتہ چل بندے کے ساتھ اب حادثہ میں کیا چیز ہوئی ہے, خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا کسی کا انتقال ہوا ہے یا کسی کو بیماری آئی ہے یا ایکس وائی زیڈ جو بھی ہوا ہے, لیکن ہمیں یہ پتہ چلے کوئی ایکشن ہوا ہے کسی کے ساتھ. اب وہ کیا ایکشن ہے وہ بعد میں ہمیں پتہ چلے گا. تو سر یہ ترجمہ کیسے بنے گا؟ والطہارۃ من الاحداث جائز, والطہارۃ طہارت یعنی پاکی حاصل کرنا من الاحداث احداث سے جائز ہے. اب جائز کیا ہے یہاں پہ مبہم بات ہے, اب ہمیں نہیں پتہ کس کے بارے, اب آگے جا کے بارے میں کیا کیا. تو حدث کا پتہ چلا محدث وہ ہوگا جس کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آئے. اب حدث اصغر کہتے ہیں, اب یہ فقہ کی کتابوں میں آپ کو ملے گا حدث کے اصغر پیش آیا. اس سے کیا مطلب صرف وضو ٹوٹا ہے, یعنی وضو ٹوٹنے کے جو چیزیں ہیں وہ لازم ہوئی ہے لاحق ہوئی ہے. حدث اکبر صرف غسل سے ریلیٹڈ ہے. اگر کوئی کہنا آپ سے یار مجھے حدث اکبر لاحق ہوا ہے تو مجھے ذرا بتا دیں کہاں میں کر لوں, تو آپ اس سے سمجھ اگر علمی گفتگو ہے آپ سمجھ جائیں گے کہ یار بندے پر غسل واجب ہو گیا ہے, اب وہ غسل خانے کی طرف مجھ سے رہنمائی چاہتا ہے. اگر کوئی کہے یار مجھے حدث اصغر لاحق ہوا ہے اب مجھے بتا دیں کہ مجھے کہاں جانا ہے, تو وہ آپ سمجھ جائیں گے یار بندے کو وضو ٹوٹا ہے تو وضو کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں کہاں پہ کروں. تو حدث اصغر چھوٹا حدث اور حدث اکبر بڑا حدث. چھوٹا حدث وضو, حدث اکبر غسل وغیرہ. چلیں آگے. اب یہ کہہ رہے ہیں جو طہارت حداث میں جائز تھی وہ کن کن چیزوں, بماء السماء آسمان کے پانی سے. ٹھیک ہے, اب یہ پانی کی وہ قسمیں بتائے جا رہے ہیں جس سے آپ غسل یا وضو کر سکتے ہیں. ہر لیکوڈ فارم سے غسل یا وضو نہیں ہو سکتا, وہ آگے آپ کو یہ قسمیں بتائیں گے. بماء السماء آسمان کے پانی سے. آسمان کا کون سا پانی ہوتا ہے؟ بارش جی. اور وہ شبنم میں صبح جو ہوتا ہے ڈیو, اسے آپ کیسے جمع کریں گے حضرت؟ اچھا ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کوئی ایسا ٹیکنالوجی بنے تو ہو سکتا ہے, ہو بھی سکتا ہے. چلیں. والاودیۃ اور سیلاب کا پانی. اچھا یہ سیلاب ہے. چشموں کا پانی. عیون چشمے. اچھا چشمے. عین کے بہت عربی میں عین جو لفظ ہے نا وہ بہت کامن ہے. کامن سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر چیز, اب عین
چشمے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. عین عینک جس کو ہم اردو میں چشمے کہتے ہیں, یہ بھی گلاسز جو کہتے ہیں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. عین آنکھ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ 3 تو فی الحال ابھی ذہن میں ہے, اور بھی 1-2 میننگ اور ہے. تو عین بہت سی میننگ ہوتا ہے. لیکن اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ عین کا کون سے میننگ کون سی جگہ ہے؟ وہ آپ کو سیاق و سباق دیکھنا پڑے گا. اسی ایک بہت اچھی بات ذہن میں ہے, اسی وجہ سے ہم جو کہتے ہیں یار ایک دین ہے, ایک اسلام میں تو اختلافات کیوں ہیں؟ یہ سوال ذہن میں آتے ہیں نا, یا یہ چاروں فقہائے کرام ہیں, چاروں مذاہب جو ہیں, اس میں کیوں اختلاف ہوا؟ ایک دین ہے, ایک مذہب ہے, ایک خدا, ایک رسول, ایک قرآن, تو پھر اتنے مسائل کیوں مختلف ہیں؟ یہ اختلافات کیوں ہیں؟ اس کی مین چیز سے آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اس کی مین چیز یہ ہوتی ہے. یہ تو بنیاد نہیں ہے اختلاف, بس میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے عین ہے نا, عین کے عربی لغت میں چشمے کے بھی میننگ آتے ہیں, آنکھ کے بھی میننگ آتے ہیں, اور یہ جو پانی کا چشمہ ہے اس کے بھی میننگ آتے ہیں. اب ایک جو فقیہ ہوتا ہے وہ اپنے اجتہاد کے مطابق مسئلے نکالتے ہیں نا, وہ ان چاروں میں سے ایک میننگ لے لیتا ہے. جو دوسرا فقیہ ہوتا ہے وہ دوسرا میننگ لے لیتا ہے. اب یہاں پہ اختلاف آ جاتے ہیں. صرف یہ اس لفظ سے تو اختلاف نہیں ہے, صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کو. تو یہاں پہ اختلاف اس طرح آ جاتے ہیں. تو یہ اختلاف برا نہیں ہے. ہاں, اختلاف کی وجہ سے مخالفت کر دینا یہ برا ہے. ہم یہ کہیں گے چاروں حق ہے, لیکن ہمارا جو طریقہ ہے وہ ہمارے لیے اولا ہے, وہ ہم اسی پہ چلیں گے. جیسے ہم حنفی, ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بتائی ہوئی قرآن و سنت کی جو تشریح, ہم اس پر اعتماد کرتے ہوئے چلتے رہے. بات واضح ہے؟ جی. والآبار جو کنویں ہیں بڑے بڑے, جو کنویں ہیں کنویں کے پانی سے, وماء البحار سمندر کے پانی سے. یہ پانی کی کچھ کنڈیشنز آپ کو بتائی. یہ پیور پانی ہوتا ہے, اس میں کوئی ایکسٹرنل چیز نہیں ملی ہوتی, چاہے وہ بارش کا پانی ہو, سیلاب کا پانی ہو, چشموں کا پانی ہو, نہروں کا. سیلاب سے یہ نہریں وغیرہ جو ہوتی ہیں, چشموں کا پانی ہو, اور یہ کنویں ہو. یہ اودیہ, یہ نہر ہے, نہر. ولا تجوز الطہارہ, ہاں اب طہارت جائز نہیں ہے کن پانی سے؟ بماء, اس پانی سے, اعتصر من الشجر والثمر, کہ جائز نہیں ہے طہارت. ولا تجوز الطہارۃ بماء اعتصر, جس کو نچوڑا گیا, اعتصر اس کو نچوڑا گیا ہو, من الشجر درختوں سے, والثمر پھلوں سے. یعنی وہ لکوڈ جو درختوں یا پھلوں سے نچوڑا گیا ہو, اس سے غسل کرنا یا وضو کرنا جائز نہیں. حالانکہ وہ بھی لکوڈ ہے, جیسے کہ یہ جو اورنج کا جوس یا کچھ درخت ہوتا ہے اس کے پتوں کا رس, اس پانی سے اگرچہ وہ لکوڈ تو ہے لیکن وہ جس پر حدث لازم آ گیا وہ حدث دور نہیں کر سکتا. ساتھ صاحب یہ اودیہ کا معنی پھر سے بتائیں گے پلیز؟ جی, نہریں. نہریں. جی جی. ولا بما, یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ صاحب یہ ادویہ جو تھا یہ سیلاب نہیں تھا, یہ تھا نہریں, عیون تھی نہریں. جی نہریں, عیون چشمے. عیون چشمے. اچھا اودیہ نہریں, سیلاب تو نہیں ہے یہ؟ اچھا صحیح. نہیں, نہریں. کہاں گیا؟ ہاں, ولا بماء غلب علیہ غیرہ, اور نہ اس طرح کے پانی سے وضو یا غسل کرنا جائز ہے جس پر ایکسٹرنل چیز آ گئی ہو. اب ایکسٹرنل چیز سے کیا مراد ہے؟ پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پانی میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے رنگ, کلر, ٹیسٹ, اسمیل. یہ 3 چیزیں یاد کرنے کی, یہ آپ کو پوری زندگی کام آئیں گی. کیا چیز؟ کلر, رنگ, اسمیل, کلر, ٹیسٹ. اسمیل, کلر, ٹیسٹ. صحیح ہے. جو پیور واٹر ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے خالی ہوتا ہے, یعنی وہ کلر لیس بھی ہوتا ہے, وہ اسمیل لیس بھی ہوتا ہے, اور وہ ٹیسٹ لیس بھی ہوتا ہے. ایسا ہی مولانا صاحب ٹی سی ایس بن گیا, ٹی سے ٹیسٹ, سی سے کلر, ایس سے اسمیل, ٹی سی ایس. گڈ. کوریئر والی کمپنی ہے. اب
یہاں پہ جو ہم عام پانی استعمال کرتے ہیں اس میں ٹیسٹ ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا, ٹیسٹ لیس ہوتا ہے, کلر بھی نہیں ہوتا اور اسمیل بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے تینوں سے لیس ہے. تو یہ تو پیور واٹر ہو گیا. اب اگر کوئی اس پیور واٹر میں کوئی ایکسٹرنل چیز آ جاتی ہے, مکس ہو جاتی ہے, اور وہ ان تینوں فارمولے جو ہے ان میں سے اگر ایک متغیر ہو جاتا ہے, فار ایگزامپل میں نے ایک بالٹی میں 1 چمچہ روح افزا ڈالا. اب اگر پانی 1 بالٹی ہے اور روح افزا ڈالنے سے صرف اس کی اسمیل, اس کی تھوڑی سی اسمیل روح افزا جیسی ہو جاتی ہے, باقی ٹیسٹ اور کلر متغیر نہیں ہوتے ہیں, یعنی وہ چینج نہیں ہوتے, تو پھر ایسے پانی سے غسل اور وضو کیا جا سکتا ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ روح افزا کیا جا سکتا ہے, کیا جا سکتا ہے یا کیا نہیں جا سکتا؟ نہیں جا سکتا. کیا جا سکتا ہے اگر صرف تینوں میں سے ایک چیز چینج ہو جائے, چاہے وہ کلر چینج ہو جائے, چاہے وہ ٹیسٹ چینج ہو جائے, چاہے وہ سمیل. اسمیل چینج ہو جائے. اچھا یہاں پہ ایک چیز میں نے نیچے دیکھ لی, جو میں نے آپ کو اودیتوں کا بتایا تھا نا, سیلاب اور یہ جو نہریں یہ دونوں پر لازم آتا ہے. نیچے دیکھیں لکھا ہوا ہے یہ جمع وادین کی وادی ہوتا ہے نا, وادی ہوتی ہے, وادی جانتے ہیں نا جو پہاڑوں کے بیچ میں ہوتی ہے, وادی اس کو کہتے ہیں نا اس علاقے میں جو چاروں پہاڑی کے بیچ میں کوئی آبادی ہو. جی سر. جی سر. ہاں یہ وادی سے نکلے ہے, تو پہاڑوں کا جو پانی جس جگہ جمع ہوتا ہے نا تو اس کو وادی اودی کہتے ہیں. تو یہ نہری ہوتی ہیں, تو نہریں سے اس کا اطلاق سیلاب پہ بھی ہوتا ہے, فی السیل جس سے سیلاب آ جاتا ہے ایسی نہری, تو اس کا اس پہ بھی ہو جاتا ہے اطلاق. تو دونوں کے معنی میں لیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. اب میں کیا بتا رہا, ہاں میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر بالٹی میں 1 چمچ روح افزا ڈال دوں, یا تو کلر چینج ہو جائے, یا تو اسمیل چینج ہوتا ہے, یا تو ٹیسٹ چینج ہو جائے. اگر تینوں میں سے ایک چیز چینج ہو جاتی ہے تب بھی اس بالٹی کے پانی سے میں غسل اور وضو کر سکتا ہوں. لیکن اگر میں نے اتنا روح افزا ڈال دیا کہ 2 چیزیں چینج ہو گئی, کلر بھی اور اسمیل بھی, لیکن ٹیسٹ ابھی تک نہیں آیا, چونکہ ظاہر سی بات ہے روح افزا کم تھا, لیکن اسمیل اور کلر چینج ہو گیا پانی کا جو پیور واٹر تھا. اب اس پانی سے وضو اور غسل نہیں کیا جا سکتا. بات سمجھ میں آئی؟ جی سمجھ گیا. جی جی. بھائی بات اگر تو ہے نا تھوڑا ابھی بھی. کوانٹٹی زیادہ ہوگی تو ہوگا. سوال کیا کر رہے ہیں, کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ پاک تو ہے نا پھر بھی کیا جی جی وہ بات آگے آئے گی, وہ بات آگے آئے گی. یہ پاک چیزیں ملنے کی بات کر گئے, ناپاک چیزیں ملنے کی وہ تو پانی ناپاک ہو جائے گا. یہ صرف پاک چیزیں ملنے کی بات ہو رہی ہے. سر جی یہاں پر با جو ہوا ہے ولا اور نہیں, با جو استعمال ہوا ہے وہ کس مطلب میں ہوا ہے؟ کہاں پہ؟ بیمائن میں. بیمائن با ہے نا, با حرف جی جر جی. ہے. ولا تو بیمائن, اور نہ اس پانی سے یا اس پانی کے ذریعے, یہ ذریعے کے معنی میں آئے گا, نہ اس پانی کے ذریعے سے طہارت جائز ہے, غلبہ جس پر غالب آ گئی ہو, علیہ اس پر, غیرو ایکسٹرنل چیز, ایکسٹرنل پاک ٹھیک ہے. چیزیں ہے. ناپاک چیز ایکسٹرنل جائے گی وہ تو پانی ناپاک کر دے گی. پاک چیزوں کی استاد بات جی ہو رہی ہے. صحیح سوال یہی تھا کہ مطلب یہ جو جس طرح با ہو جاتا ہے, لام ہو جاتا ہے, اب یہ پہلے تو ہاں ہمیں ایک ہی مطلب پتا تھا کہ یہ با ہاں اس ساتھ کے میں معنی نے, میں ہاں استعمال اس ہوتا ہے, کے لام بہت, کے لیے استعمال ہوتا ہے, جی جی لیکن جی 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 اب تو یہ یہ مختلف چیزوں کے اندر آ رہے ہیں. مختلف چیزوں میں, یہ آپ جتنا آگے بڑھتے جائیں گے, با کبھی ذریعے کے معنی میں ہوگا, کبھی ساتھ کے معنی میں ہوگا, کبھی تک معنی, یعنی کہ الفاظ ایک دوسرے کے معنی. اب یہاں پہ کبھی با لام کے معنی میں استعمال ہو رہا ہوگا, کبھی لام با کے معنی میں استعمال ہو رہا ہوگا. اوکے. اب یہ آپ کو کس طرح پتا چلے گا, یہ عبارت سے آپ کو خود بخود پتا چل جائے گا انشاءاللہ, اس میں کوئی گھبرانا نہیں ہے. یہاں پہ جی با جی کس, ٹھیک. یہاں پہ اب اگر آپ یہاں پہ با کے ذریعے یعنی با کے ساتھ, با کا مطلب ساتھ کریں گے, تو آپ یہاں پہ اگر ترجمہ کرنا چاہیں ولا بیمائن غلبہ, نہ اس پانی کے ساتھ, غلبہ جس پر وہ کوئی ایک سنی چیز غالب آ گئی ہو, میننگ ٹھیک ہے برابر آ سر. رہے ہیں. اور نہ اوکے اور اوکے. نہ اس پانی کے ذریعے جس کے ایک سنی چیز غالب آ گئی ہو, یہ بھی معنی سیم آ رہے ہیں, یعنی آپ دونوں کر سکتے ہیں. ہاں جی ایسے جی میں ٹھیک. جس پہ اردو کا محاورہ ہی غلط سمجھ میں آ رہا ہے, تو پھر با کا وہ میننگ نہیں لیں گے اس عبارت کا. ٹھیک ہے سر جی. اوکے. اچھا ہم کیا بات کرتے ہیں, ہاں بالٹی میں
یہ جو 3 فارمولے آپ کو پانی کے بتائے ہیں، آسان لفظوں میں خلاصہ یہ ہوا ساری بات ہوگا، اگر اس پہ غلبہ ایکسٹرنل چیز کا آ جائے پانی پہ تو وہ پانی قابل استعمال غسل اور وضو کے لیے نہیں ہوگا. وہ کیا غلبہ کب ہوگا کہ 3 وصف میں سے 2 وصف اگر تبدیل ہو جائے، 2 فارمولے تبدیل ہو جائے، اس کا مطلب جو ایکسٹرنل چیز ہے وہ غالب ہو گئی اور جو پانی وہ مغلوب ہو گیا، ایک رہ گیا ہے اس کا وصف. اور اگر ایکسٹرنل چیز کم ہے اور اس نے صرف ایک فارمولے کو تبدیل کیا تو اس کا مطلب جو پانی ہے وہ بھی ابھی بھی میجورٹی میں موجود ہے اور جو ایکسٹرنل چیز ہے وہ مائنورٹی میں کم ہے. تو اس وقت اس پانی سے تو غسل وضو کر سکتے، لیکن 2 وصف تبدیل ہو جائے تب نہیں کر سکتے. ایک سیکنڈ نیچے ہوئیے گا، نیچے ہوئیے گا نیچے والی نیچے پیج. ہاں یہ حاشیہ مجھے پڑھنا ہے. جی مجھے حاشیہ پڑھنا ہے. ایک سیکنڈ یہاں پہ اقوال ہیں، کسی کے نزدیک 2 وصف سے بھی ہو جاتا ہے، مجھے وہ پڑھنا ہے ذرا. ہاں یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جو ایکسٹرنل چیز ہے وہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس کی جنسیت کیا ہے. اگر وہ جیسے کہ پانی کی طرح جس اس کا وہ ہے جیسے کہ کدو کا، اور وہ جو کدو ہے نا، دبا کہاں پڑھ رہے ہیں مولانا صاحب آپ؟ یہ میں کس ہیڈنگ میں پڑھ رہے ہیں؟ یہ من الشجری والثمری کے سیکنڈ لاسٹ لائن پہ. اچھا یہ والی مائی کمائے دبا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹرنل چیز سے بھی 2 مراد ہے کہ اگر اس کی جنسیت سے ہو پانی کی ہی، جیسے کہ کدو کا پانی وغیرہ وغیرہ، تو اس کا تو اعتبار ہوگا. یہ ایک اور ہے صرف آپ کے علمی کے اضافے، یہ کوئی پیپر کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ، صرف آپ کے علم کے اضافے کے لیے. لیکن اگر جنس مخالف چیز جیسے کہ دودھ وغیرہ تو اس کا اعتبار اوصاف میں ہوگا، اور اگر جنس سے موافق ہو تو اس کا اعتبار پہ نہیں. ایک الگ قول سے وقت بتائے. ہاں یہ جو بات بتائیے آپ کو کہ چیز غالب آ گئی، 2 وصف تبدیل ہو جائے تو نہیں ہوگا، 1 وصف سے تبدیل ہو جائے تو ہو جائے گا. آگے چلیں. ہاں رہا سوال اب اس پانی کا کیا کیا جائے. اس پانی سے نجاست حقیقیہ دور کی جا سکتی ہے. نجاست حقیقیہ کیا مطلب؟ کوئی کپڑا ناپاک ہے یا کوئی کسی کے بدن میں کوئی نجاست لگ گئی تو اس نجاست کو پاک کرنے کے لیے پانی قابل استعمال ہے، لیکن اس سے وضو یا غسل نہیں کیا جا سکتا اگر اس پانی میں 2 وصف تبدیل ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اگر وہ چیز غالب آ گئی ہے، یعنی 2 وصف تبدیل ہو گئے، تو اس سے کیوں پانی نہیں جا سکتا؟ کیوں وضو یا غسل نہیں کیا جا سکتا؟ کیونکہ فَأَخْرَجَهُ عَنْ تَبَعِ الْمَاءِ كَأَشْرَبَتِ، کیونکہ وہ پانی کی طبیعت سے ہی اس کو نکال دیتے. جو پانی کا اوریجنل شیپ ہے نا، پانی جس کو ہم واٹر کہتے ہیں، وہ اس واٹر کے لفظ سے ہی نکل جاتا ہے وہ پانی، جب اس پہ 2 یہ ایکسٹرنل چیز اتنی زیادہ غالب آ جاتی ہے. جیسے کہ سرکہ ہے، خل سرکہ کہتے ہیں، اشرب کوئی مشروب، والخل سرکہ، والمرق مرق کیا تھا؟ دوبارہ نیچے جائیں، نیچے جائیں. رکے. یہ اوپر جائیں. مرق کا خل تو سرکہ ہے. خل سرکہ، جیسے کوئی سرکہ ہے، اس سے یہ غسل یا وضو نہیں جا سکتا. کیوں؟ ہے تو وہ لیکوڈ، ہے تو وہ پانی، لیکن اس میں جو ایکسٹرنل چیز ہے نا وہ اتنی غالب آ گئی ہے کہ اس کو پانی کی طبیعت سے ہی نکال دیا ہے. جیسے کہ آپ ایک گلاس کو روح افزا بناتے ہیں یا ٹینک بناتے ہیں، جو بھی مشروب بناتے ہیں، وہ ہوتا تو پانی تھا، لیکن اس میں آپ نے ایکسٹرنل چیز اتنی ڈال دی کہ اس کو پانی کی طبیعت سے نکال کے اس کو جوس بنا دیا. چاہے وہ جو بھی جوس ہو، ٹینگ ہو یا روح افزا ہو یا جو بھی ہو. اوپر چلیں، عبارت میں آ جائیں. اچھا
خل مرق ماؤل یہ کہہ رہے ہیں مشروب. اور خل جو ہے نا سرکہ ہے, سرکہ بھی ایسا ہی ہے. مرق جو ہے جتنے بھی پھلوں کے جو رس ہیں. وہ مائل باقلائی لوبیا کا پانی, لوبیا جو ہوتا ہے لوبیا, اس کا پانی, اس کا جو شوربہ ہوتا ہے. اچھا, تو دالوں پہ بھی لاگو ہو جائے گا یہ؟ ہاں قیاس کر سکتے ہیں اچھا یہ, لیکن یہاں پہ جو بتا رہے ہیں عبارت میں وہ لوبیا ہے, باقلا لوبیا کو کہتے ہیں. اچھا آگے چلیں. مولانا ایک سوال ہے. جی جیسے آپ نے کہا کہ سمندر کا جو پانی ہے, جیسے سمندر کا پانی بڑا کڑوا ہوتا ہے, تو اس پانی سے ہم کرلی اور ناک میں ڈال سکتے ہیں؟ ہاں, سمندر کا پانی جو ہے نا وہ پاک ہے. اب آپ جیسے آپ نے کہا کہ اس میں جو ٹیسٹ ہے نمک کا آتا ہے, نمکین ہوتا ہے, اس کا اطلاق کیا اس پر ہوگا یا نہیں, کیونکہ وہ اس میں جو سمندر کا پانی ہے اس میں کوئی ایکسٹرنل چیز نہیں ملی, وہ پیدا ہی اسی طرح ہوا ہے پانی کی, وہ قسم پیدا ہی اسی طرح ہوئی ہے. لیکن دوسری بات مولانا صاحب یہ ہے کہ وہ تو اس عبارت کے اندر بالخصوص لکھ دیا نا, لکھا ہے نا بالخصوص, باہر کہیں سمندر کا یہاں لفظ لکھا ہوا مولانا صاحب؟ نہیں میں مولانا اس کے پاکی کی بات نہیں کر رہا, وہ بے شک پاک ہے پانی, وہ بالکل ٹھیک ہے جس سے ہم وضو اور غسل کر سکتے ہیں. میرا سوال یہ ہے جیسے وہ نمکین ہے اور آپ اگر آپ اس کو منہ میں ڈالو گے تو آپ کو عجیب سا ذائقہ آئے گا, تو ایسی صورت میں اگر آپ کرلی اس پانی سے نہیں کرو گے نہیں کرنا پڑے گا. اوکے. اب ہاں, اب ہم کر سکتے نہیں کر سکتے تو نہیں کریں گے, کیونکہ وہ پانی پاک ہے اور اس کے لیے میرا روزہ نہیں ہے, صرف روزہ ممانعت ہے کھلی نہیں گڑگڑارے کرنے سے اور ناک پہ اندر زیادہ پانی ڈالنے سے, صرف روزہ ممانعت کرتا ہے. باقی نمکین وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس میں کریں. استاد جی پڑے گا. استاد جی ایک سوال تھوڑا سا عجیب سا ہوگا, لیکن شاید اگر آپ نے بھی نہیں کریں یہ سوالات جتنا زیادہ ہوں گے اتنا علم میں اضافہ ہوگا, چاہے وہ سوال موقع کی مناسبت سے ہو یا نہ ہو, چاہے وہ عجیب سا ہو یا عجیب سا نہ ہو, تاکہ آپ لوگ کے ذہن کلیئر ہو. آپ استاد جی ہم گھر پہ یا آفس میں یا کہیں بھی ایسی جگہ وضو کرتے ہیں, چلے پانی ایک نارمل لگتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے, لیکن کسی جگہ ایسا پانی ہوتا ہے کہ جو شکل میں تو پانی ہوتا ہے, مطلب دیکھنے میں اگر آپ اس کا کلر دیکھیں پانی لگ رہا ہوگا, اس کو اسمیل کریں چلو ٹھیک ہے پانی کی طرح, کیونکہ ہر طرف پانی کی تھوڑی بہت ڈفرینٹ اسمیل ہوتی ہے, پاکستان میں تھوڑی ڈفرینٹ ہے, یہاں ڈفرینٹ ہے. لیکن استاد جی اب ٹیسٹ ہے تو وہ تھوڑا سا عجیب سا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ پاکستان کی ٹرینیں ہیں, اگر آپ نے ڈیفینیٹلی سفر کیا ہوگا, اب اس میں وہ جو پانی آ رہا ہوتا ہے وہ کچھ عجیب ہی ذائقہ ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. تو ایسے پانی سے بھی وضو ٹھیک ہے, ہم کر سکتے ہیں؟ ہاں اس میں ذائقہ ٹیسٹ ایک ہی چیز تبدیل ہوتی ہے نا. آپ مثال کے طور پہ اس کا میں آسان طریقہ بتا دیتا ہوں نا. آپ ایک ٹب میں پانی رکھیں جی, آپ ایک بات دیکھیں گے نا وہ اسمیل تبدیل ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے نا, اسمیل تھوڑا پرانا ہو جاتا ہے نا, خاص طور پہ پلاسٹک کے. جی تو اگر سے اسمیل جی تبدیل اوپر جو ہوتا ہے ناپاک چیز نہیں تو کر سکتے ہیں, لیکن اگر وہ اتنا پرانا ہو گیا کہ اس میں اسمیل بھی تبدیل ہو گئی اور اس کا رنگ بھی تبدیل ہو گیا, وہ گرین سا ہوتا ہے, تو پھر اس طرح نہیں کر سکتے. استاد جی اگر اس میں مٹی وغیرہ, مٹی کا بھی مٹی سے صرف کلر چینج ہو جاتا ہے نا, باقی اسمیل اور وہ نہیں ہوتا. استاد جی نہیں اسی پانی میں اگر مٹی بھی شامل ہوئی ہو, ہاں مٹی کا اعتبار نہیں ہوا کیونکہ وہ زمین کے جنس سے ہے. اسی طرح سیلاب کا جو پانی ہے نا یا نہر کا جو پانی ہے, نہر کا جو پانی ہے نا, آپ نے دریائے سندھ دیکھا ہوگا, وہ مٹی والا ہوتا ہے. جی صحیح ہے, وہ زمین اگر میں اسی بات کروں, مثال کے طور پہ آپ ٹرین میں ہی ہے, ریل گاڑی میں ہی, وہاں پر جو آپ کا پانی نکل رہا ہے وہ اس میں تھوڑا آپ کو مٹی بھی مٹی والا ہوتا ہے, لیکن اس کا اسمیل وہ میں نے دیکھا اسمیل اور ٹیسٹ چینج نہیں ہوتا, وہ مٹی ہی ہوتی ہے. اسمیل اور ٹیسٹ چینج نہیں ہوتا. لیکن اسمیل اور ٹیسٹ سے ہم مراد کیا لے رہے ہیں؟ دیکھیں عام جو پانی ہوتا ہے نا, عام جو پانی ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے ہم یہ جو منرل واٹر وغیرہ پیتے ہیں, اس کا جو دیکھا جائے تو اس میں منرلس اور ایکسٹرنل چیزیں ملائی ہوئی ہوتی ہے, تو اس کا ٹیسٹ عام پانی کی طرح نہیں ہوتا. اگر آپ کو پیور پانی کا اسمیل ٹیسٹ اور رنگ تو ہوتا نہیں ہے. اگر صرف آپ چشموں کا جب پانی پئیں گے نا, اس پانی سے آپ کمپیئر کریں گے, اور جب جو ٹرین وغیرہ کا پانی ہوگا اس میں السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب سے 1-2 منٹ لوں گا آپ کے. جو آپ کا جو ٹرین کا جو پانی ہے اس میں اسمیل اور وہ چینج نہیں ہوتا. ہاں اس کو منرل واٹر سے کمپیئر کریں گے شاید آپ کو چینجنگ لگے,
لیکن آپ پانی سے کریں گے نہیں. ہاں اس کا کلر تبدیل ہوتا ہے, ایک وقت کا اعتبار. ٹھیک ہے, ہیلو استاد جی ابھی وہ کٹ گئی تھوڑی آپ کی آواز, لیکن بس میں ایک یہ لائن رہ گئی ہے, اس کو میں کمپلیٹ کر لوں. حضرات آپ لائن کیوں ہٹا؟ ہاں بس صحیح. وہ مائل وردی گلاب, ہاں وہ مائل وردی گلاب کا جو پھول کا پانی ہے اور کہ گلاب, وہ یار یہ ٹائم نہ لگ جائے, مولانا صاحب آگے پھر غصہ ہوں گے مجھ پہ, انشاءاللہ کل دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے مولانا صاحب وہ سوئمنگ پول کا بھی کل بتا دیجیے گا. سوئمنگ پول کے پانی میں تھوڑی بو آتی کلورینیشن کی وجہ سے, اور بدبو کیا اللہ معاف فرمائے, وہ تو لوگ پیشاب ہی کر لیتے ہیں. خیر وہ انشاءاللہ کر دیں گے. اچھا سوئمنگ پول. ٹھیک ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. صاحب